السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھکے تو نہ ہو بیٹھے پوزیشن تھوڑی اللہ کا خدا ہے۔ ذرا آپ نے جاگن دا سبوت دیو بابا دے بلند دے پاک پڑھے وصلاۃ ایک میں گزارش کر سب جڑے دوست پیچھے بیٹھے ہو تھوڑا تھوڑا اگے تشریف لے آؤ تے نالے حرکت ہو سی تے حرکت برکت ہو جاسی۔ جناب دی مہربانی حضور کا ذکر ہے اور اس مقدس دی تقریب دا میں آخری خطیب ہاں تے اس واسطے میں گزارش کر سمجھ تھوڑا تھوڑا اگے تشریف لے آؤ۔ اے گھڑیاں تے اے وقت تے راتاں نصیبہ نال نے۔ میں چاہنا بھئی تھوڑا جا ٹائم جتنا ایک نات خان دے ٹائم لے میں انشاءاللہ جتنا ہی ٹائم لے سکتا زیادہ وقت نہیں۔ میں نے علم ہے میرے تو بعد ہی لنگر ہے کہ لنگر تے توڑے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہ ہونا چاہتا۔ میں سیدنا تے ساریاں گلنا سمجھنا نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ پھر بآواز بلند دے پاک پڑھو والصلاۃ والسلام۔ شیر سنوں گے پورا واقعہ کربلا توڑے ذہن چاہ جائے گا کہ تیر کا کہ جس وچ معصوم کہ زینب سب کہہ دو سلام اللہ علیہ
بے شمار درود پاک امام الانبیاء حبیب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دوتے اس تو بعد اللہ کے ساتھ تعلیم محترم المقام میرے برادر اکبر جناب ملک شیر علی صاحب اور میرے برادر اکبر بڑے مہربان بھائی محب آل رسول گدائے در بطول جناب برادر محترم ملک حافظ محمد ظفر صاحب زیدہ مجدہ دیگر معزز علماء کرام ناطقانان شیریں زبان اور میرے بزرگوں دوستوں عزیز نوجوان بھائیوں آج بھی یہ محفل پاک بسلسلہ عرس مقدس زبدۃ العارفین اور مراد المشتاقین ولی کامل الحاج الحافظ غلام احمد چشتی المعروف حافظ دی سلوئی والی سرکار انہوں نے عرس مقدس دی پہلی تقریب اور آخری نشست انشاءاللہ صبح ہوئے گی آج دی اس عرس مقدس دی مبارک تقریب دے اندر میں چاہنا ہوں تواڈے سامنے دنیا دے جتنے ولی نے چاہے کوئی ولی ہے چاہے کوئی غوث ہے چاہے کوئی کتب ہے چاہے کوئی صحابی ہے چاہے کوئی کلندری ہے چاہے کوئی قادری ہے چاہے کوئی چشتی ہے میں کسی ایک ولی دا ذکر نہیں کرتا میں نہ سارے ولیاں دے پیر دی گل کرنا اور تمام ولیاں دا پیر میرے آقا حسین علیہ السلام اس سے حوالے نال چند گلاں کرنیاں نے اور میں آج بالکل اس پوزیشن ایسا کہ شاید جلدی وقت مل جائے چونکہ یہ میرا اپنا گھر ہے میں نے نسل رسول سمجھ کے اتنا میرا حیات عزت کر دے تے میں انہاں دا حیا ایک ولی دی اولاد سمجھ کے کرنا کہ انہاں دی اولاد دے وچوں تے میں سید سمجھ کے چادر تطہیر دی مالکہ دی اولاد سمجھ کے اتنا ادب کر دے اس بندہ ایک میدان میں اتنے ذمہ دار اسٹیج ہوتے بڑے پیار دے نال بڑے القابات دے نال نوازیا جاتا ہے تو میں انشاءاللہ العزیز وقت نو ملوز خاطر رکھ دے ہویا بار بار ایک گل کوئی نہیں کرنی بھائی میری آخری گل ہے بس میں اتنی گزارش کرنا چاہنا جناب دی تھوڑی جی توجہ رہے گی تو ایمان تعالیٰ ہو جائے گا
سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت دی وقت قرآن پاک دی آیت مقدسہ جڑی تواڈے سامنے تلاوت کی ہے، رب کائنات نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اذا سادہ جا ترجمہ ہے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اور میری رسی نو مضبوطی دے نال پکڑ لو تے فرقیاں وچ داخل ہے، اچھی بولو فرقیاں وچ داخل ہے۔ لگدا نہ کھانا تو بلا بلا کے نہ ان کو اخیر کر دیتی تے میرا دل ہے ان میں آپ ہی چند گلاں کر کے تے تواڈے کولوں دعا لے لئی، بزرگاں کولوں بھی دعا لینی، کیونکہ میں آیا تے 19 محرم واسطے ہاں تے 19 محرم دی ڈیٹ سی تے ہن 20 محرم تے میں تے کچھ نصیب ہے رات دی نشست وچ بھی حاضری ہے تے سویر دی نشست وچ بھی حاضری لگ گئی تے ہن تساں تھوڑی توجہ کرو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے میری رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو تے فرقیاں وچ داخل ہے، نہیں تھوڑا جا بولنا ہے، اللہ راضی نے انشاءاللہ جلدی میں تمہیں دعا دے سکوں۔ اللہ فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، میری رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو تے فرقیاں وچ داخل ہے۔ اے دا سادہ جا ترجمہ ہے۔ محرم شریف دے مہینے دے آغاز دے اندر ٹی وی دے ذریعے، اشتہارات دے ذریعے، علماء دے ذریعے، ذاکرین دے ذریعے، مقررین دے ذریعے اس آیت کو عنوان بنا کے لوگوں تک ایک پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میری رسی کو مضبوطی نال پکڑ لو تے فرقیاں وچ داخل ہے، اچھی بولو فرقیاں وچ داخل ہے۔ کوئی رسی لٹک نہیں رہی جنہوں دیکھ کے بدا کے بہے اللہ دی رسی کسی عالم کو پوچھئے پہلے آپ تصدر صبح اللہ دی رسی کیڑی ہو سکتا ہے دوجہ بندہ انکار کر دے، کسی پیر کو پوچھے جائے جناب تصدر صبح اللہ دی رسی کیڑی ہو سکتا ہے کوئی اور انکار کر دے بجائے دی تصدر پیرہ نو منن ڈالو میں بندہ، کچھ بولو میں بندہ فیصلہ کرا لئے کسی قوس کو تو ہو سکتا ہے پھر بھی کوئی انکار کر دے، فیصلہ کرا لئے کسی کتب کو پھر بھی کوئی انکار کر سکتا ہے، فیصلہ کرا لئے کسی نبی دے صحابی کو پھر بھی کوئی انکار کر سکتا ہے، فیصلہ کرا لئے کسی آل بیت دے گھر والے کو پھر بھی کوئی انکار کر سکتا ہے۔ فیصلہ تے انہوں کو کرانا چاہیے کہ زبان دے وچوں یا حدیث نکلے گی یا اللہ دا قرآن نکلے گا۔ محمد نال کہہ دو سبحان حضرات علی وقار بہت زیادہ توجہ، میں تھوڑی توجہ چاہنا انشاءاللہ جلدی جلدی میں تھوڑے کو دعا لے لیں۔ سب تو پہلے امام الانبیاء کی بارگاہ میں چرچ کرنے سونے سننا سے، کیونکہ اگر فیصلہ کسی کو بھی کرانے اگر کوئی بھی انکار کر سکتا ہے بھائی جناب یہ فلاں بندے دی گل ہے، یہ فلاں مولوی دی گل ہے، فلاں پیر دی گل ہے، فلاں تابعی دی گل ہے، فلاں صحابی دی گل ہے، فلاں سید دی گل ہے، فیصلہ انہیں کو کرانے کہ دی زبان دے وچوں یا حدیث نکلتی ہے یا اللہ دا قرآن نکلتا ہے کہ آؤ اس کا بادی بارگاہ میں چرچ کرنے سننا شروع فرما دے۔ بھئی یہ اللہ کی رسی ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا اے میری امت یاد رکھے میں دو چیزاں تواڈے کول چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کتنیاں چیزاں؟ فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں ثقلین دی شکلیں، بڑی توجہ، دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں ثقلین، ایک ہوئے تے ثقل، دو ہوئے تے ثقلین، اور ثقل آکھتے ہیں ترازو، کن مادے میں اے ترکڑی ساڑھی زبان کہتے ہیں جدو یہ دوئے پلڑے برابر ہونا تے انہوں کیا جاتا ہے ثقلین، انہوں کی کیا جاتا ہے
لحاظ نال بھی برابر نے. ہاتھ جوڑ کے صحابہ نے عرض کی تھی او بندو ہاتھ چہرے والیا پر لہر دیاں زلفاں والیا سونیا وہ کیڑیاں دو چیزاں نے جیڑیاں علم دے لحاظ نال برابر, عظمت دے لحاظ نال برابر, شان دے لحاظ نال برابر نے اور مقام دے لحاظ نال بھی برابر. عزت دے لحاظ نال برابر, عظمت دے لحاظ نال برابر, شان دے لحاظ نال برابر, مقام دے لحاظ نال برابر. تو سونے وہ ہے کیڑیاں فرمایا کتاب اللہ ہے, کتاب اللہ ہے. ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں وَإِطْرَتِي اہل بیتی, ایک میں اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہوں, کچھ بولو کتنیاں. امام الانبیاء نے فرمایا ایک میں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک میں اپنی آل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک دونیں برابر نے, عزت دے لحاظ نال, عظمت دے لحاظ نال, شان دے لحاظ نال, کردار دے لحاظ نال, مقام دے لحاظ نال, ایک دونیں برابر نے. یاد رکھا جائے اگر قرآن کی شان پوچھنی ہے آل بیت کو پوچھا جائے, آل بیت کی شان پوچھنی ہے ایک قرآن کو پوچھا جائے. اس واسطے قرآن کتنا بلند ہے ایک بن والے بیت دسن گے, آل بیت کتنے بلند ہے ایک بن قرآن دسے گا. قرآن کتنا بلند ہے ایک بن والے بیت دسن گے اور آل بیت کتنے بلند ہے ایک بن قرآن دسے گا. قرآن کتنا پاک ہے ایک بن والے بیت دسن گے اور آل بیت کتنے پاک نے ایک بن قرآن دسے گا. حضرات علی وقار بڑی توجہ, قرآن کو لوگ کچھ نہیں کہ ایک کتنے پاک ایک کتنے قرآن میں جیسے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا رب نے کہ بے شک اے معبود بسر تیرے گھر والے اساں ارادہ کر لے اہل البیت تیرے گھر والے تو ہر قسم دے رجس نو پلیتی نو دور کر دیتا جائے اور انہاں نو انج پاک کر دیتا جائے جنہیں پاک کرندا, کچھ بولو جنہیں پاک کرندا تے جنہوں اللہ پاک کر دے, جنہوں اللہ پاک کر دے. یہ قرآن ہے اور یہ آل بیت ہے. قرآن بھی پاک ہے تے آل بیت بھی. تو سہی دیکھو قرآن وسی چکنے ہیں سینے نالر میں کیونکہ ہم دور ایسا ایک کچھ نا حافظ یہ سلوی والی سرکار جنہاں دے عرص مقدس دے ہوتے انہاں دے شگرد بھی آندے نے, انہاں دے مریدین بھی آندے نے, انہاں دے عقیدت مند بھی آندے نے اور سب کو بڑی گل ہے کہ انہاں دی اولاد دے وچوں پورا خاندان حافظ قرآن. یہ الحمدللہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے, ایک بہت بڑا مقام ہے, ایک بہت بڑی عزت ہے. یاد رکھا جے دین داڑھی وچ نہیں, داڑھی دین دے وچ ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں یاد رکھا جے بندے دے دل وچ قرآن بھی ہوئے تے صاحب قرآن دی محبت نہ ہوئے تے اوندا ایمان سلامت نہیں رہتا. اللہ دا ولی ہوتا ہی ہوئے جتے دل کے اندر ظاہری علم بھی ہوئے تے باطنی علم بھی ہوئے. قرآن کتنا بلند ہے ایک بن والے بیت دسن گے, آل بیت کتنے بلند ہے ایک بن قرآن دسے گا. فرمایا دو ہم وزن چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. میری آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے, توجہ ہے جناب, بخاری شریف کی حدیث ہے. میری آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میری امت
اپنی اولاد کو تین چیزاں سکھاؤ. کتنی چیزاں؟ کچھ بولو کتنی چیزاں؟ سب تو پہلے سرکار نے فرمایا میری محبت سکھائی جائے. سب تو پہلا میری محبت سکھائی جائے. پھر فرمایا میری آل کی محبت سکھائی جائے. اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے قرآن سکھایا جائے. آج قرآن سی الماریاں کی زینت بڑھا دیتا ہے. اسی کو ادب کریے احترام کریے جاگنے اونچی جگہ تے رکھا جائے. باری تے رکھو ادب کرو احترام کرو ان کنڈ نہ کرو. حالانکہ یہ ادب نہیں یہ ادب ہے بس سویرے ان اٹھا تے ان چومت سینے نہ اللہ تے پڑھ اے ادب تے احترام جنہ مصطفیٰ نال تے مصطفیٰ دی آل نال محبت رکھ کے قرآن دنیا تے پڑھے ہیں. آپ دنیا کو ٹر گئے نے اللہ انہوں نے قبرہ تے بھی قرآن جاری کر دیتا ہے. تو صداتا بھی اجمیری کی خبر ہوئے دنیا اسلام لوتے اور ملک پاکستان کے اندر واحد درگاہ ہے. کسی بھی قبر دوتے سال کو بعد قرآن پڑھیا جاتا ہے. کسی بھی خبر دوتے مہینے کو بعد کسی بھی خبر دوتے جمعرات کو بعد. داتا لیا میری دی قبر ہوئے نہ تیار کو کسی ٹائم خالی ہے نہ رات کو کسی ٹائم خالی ہے. یہ قرآن دا اجال ہے. قرآن تے بڑے بڑے کاریاں نے پڑھے ہیں لیکن مرد کو بعد کسی فاتحہ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. وہ قرآن پڑھا جائے تو صاحب قرآن دی محبت دل لے چکے تے پھر قرآن فائدہ دیتا ہے. پھر انہی قبر دوتے بھی قرآن جاری ہوتا ہے. فرمایا قرآن تے آل بیت چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہہ دے شاہدی یہ حدیث ہے کوئی یہ روایت بیان کرو جنہیں نالے یہ بندہ تسلیم کرنا ہے کہ واقعہ ہی یہ اللہ کی رسول ہے. اور فقہ کے چار امام نے. فقہ کے کتنے امام نے؟ چار امام نے. اور چون امامہ کا ترین جڑا امام ہے وہ کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک واحد امام ہے جنہی فقہ پوری دنیا جو تے سب تو زیادہ رائج بھی ہے اور سب تو زیادہ ہے جو تے عمل بھی کیتا جاتا ہے. کہ امام اعظم ابو حنیفہ دی گل نہیں کرتا میں آپ نے استاد دی گل کرنا ہوں. آپ نے ایک استاد کا نام ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دیکھو کسی نے پوچھا جناب یہ جڑی اللہ دی رسی ہے کیڑی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا واللہ ہے خدا دی عزت دی قسم ہے اے دنیا والے ہو اللہ دی رسی نہ صحابہ ہے نہ قرآن ہے بلکہ اللہ دی رسی اسی آل محمد. اللہ دی رسی اسی آل محمد. حضرت جی وقار آل محمد اللہ دی رسی ہے. اور ای آل محمد نے جنہاں نے پیار دا حکم تھانو مصطفیٰ نے دیتا ہے. اور ای آل محمد نے جنہاں دی محبت امت ہوتے واجب ہو چکی ہے. فقہ دے چار امام نے دو لکھتے نے حضور دی محبت ساری کائنات ہوتے فرض ہے. دو امام لکھتے نے حضور دی محبت امت ہوتے واجب ہے. فرض ہوئے تامی گزارا نہیں واجب ہوئے تامی گزارا نہیں. آؤ قرآن تے اہل بیت یہ آپس دے وچ کی نے برابر نے کی نے عزت دے لحاظ شان دے لحاظ مقام دے لحاظ پاکیزگی دے لحاظ. آؤ پھر قرآن دسے بھائی پاک نے تے امام حسین پاک نے دسے دنیا والوں قرآن تے میرے وچ فرق ہے کہ قرآن کا تعلق میرے نانے دی زبان دے نالے اور میرا تعلق مصطفیٰ دے خون دے نالے. قرآن کا تعلق مصطفیٰ دی زبان دے نالے میرا تعلق مصطفیٰ دے خون دے نالے. حضرت جی وقار آؤ پھر بیٹھنے مسجد نبوی دسے رسول کائنات مسجد دے تشریف فرما دی. اے دو مسئلے بیان کر کے نا تو میں انشاءاللہ پڑھ کو دعا لے لے. یہ روایت حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں بھئی مصطفیٰ مسجد لیٹے نے اس ٹائم کلینہ کوئی نہیں سن نوکیلے پتھر سن کھجورہ دے پتے سن تے کھجورہ دے پتے دی مسجد دی چھت سی ساری کائنات دا رسول حسنین دا نانا زہرا دا بابا مسجد دے وچ لیٹے گئے کہ حضرت ابو ہریرہ فرمانے ساری زندگی جدوں دا میں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے نا ادوں تو لے کے مرن تک میں مصطفیٰ دے نال رہا ہوں دنے بھی نال رہا ہوں راتی بھی نال رہا ہوں دیہاڑی بھی نال رہا ہوں ہر وقت نال رہا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیٹے نے مسجد نبی دے سامنے ایک معصوم شہزادہ آیا جدا نام سی حسین جدا نام کی سی اچھی بولو جدا نام کی تھی ہولے ہولے قدمہ دلال ویکھے سنانا مسجد وچ دوڑدا ہویا آیا نا کہ قریب کھڑا ہو گیا کھڑا ہو کے نا آواز دیندا ہے توجہ ہے پڑھنا حضرات تیری وقار امام الانبیاء مسجد وچ لیٹے ہوئے ساری کائنات دے ولیاں دا سردار حسین قریب آیا ہے آواز دے کے کہنا ہے اے لالا ذرا نظرت کھول کے وے تیرے سامنے تیرا حسین آیا ہے تیرے سامنے تیرا حضرت وقار حضرت ابو ہریرہ فرمانے میں 63 سالہ مصطفیٰ دی زندگی 40 سالہ اعلان نبوت کو پہلے تے 23 سالہ اعلان نبوت کو بعد توجہ ہے پر رات دا پتلا پارے اے مسئلہ سن تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا لیکن پتہ لگے گا حسین دی شان کیے حسین دا مقام کیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 63 سالہ زندگی کا مطالعہ کرو 40 سالہ اعلان نبوت کو پہلا تے 23 سالہ اعلان نبوت کو بعد میں نال رہا ہوں آج تک میں نہیں ویکھیا مصطفیٰ لیٹے ہوئے تے کسے نے آ کے مصطفیٰ کو جگایا ہوئے آج تک کسے مرد نو کسے بچے نو کسے عورت نو کسے صحابی نو کسے حضور دے غلام نو آج تک ایک جرت نہیں ہوئی کہ مصطفیٰ لیٹے ہوئے تے کوئی آ کے مصطفیٰ نو جگائے بلکہ مولا مشکل کشا شیر خدا تاجدار عطا مبہ جند و صفا محمد نال کہہ دو سبحان آپ فرمانے جہاں تو میں واپس آیا کہ مصطفیٰ نے نماز عصر پڑھ لی میں کوئی نہ پڑھی کہ مصطفیٰ میری گود وچ لیٹ گئے مصطفیٰ میری گود وچ لیٹ گئے میری عصر کی نماز قضا ہو گئی لیکن میں مصطفیٰ کو جگایا کچھ بولو مصطفیٰ کو جگایا جناب خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل امیر المومنین ادا شدا خائے مصطفیٰ سسر مصطفیٰ یار خار مصطفیٰ جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے جدو غار دے وچ مصطفیٰ میری گود دے وچ لیٹ گئے میں نو سانپ دے ڈنگ مارنا شروع کر دیتا میں نو جتنی بھی درد ہوئی ہے میں مصطفیٰ کو ستے ہیں جگایا اچھی بولو ستے ہیں جگایا نہیں بلکہ معراج بھی آتی جبریل فرمانے میں لین واسطے آیا مصطفیٰ لیٹے سن میں مصطفیٰ کو ستے ہیں جگایا نہیں اور ساری زندگی کسے نے آج تک مصطفیٰ کو ستے ہیں نہیں جگایا اور کائنات ایک کو ہستی ہے جنہیں مصطفیٰ کو ستے ہیں بھی جگا لیا ہے اس ہستی کا نام ہے حسین آج تک کسی نے مصطفیٰ کو جگایا نہیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اللہ کی عزت دی قسم ہے اے واحد شہزادہ سی جڑا مصطفیٰ
اور نسوتے بھی جگہ دیتا حضرت پریارہ فرماتے پہلا مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ ہے ساری زندگی مصطفیٰ نے آزان کے لیے وہ نہیں پڑھی توجہ ہے تو سیدر جاہل ماشاءاللہ ان کے سارے جڑ گئے ہو بڑی توجہ رکھی بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اگر موقع نام سنا ساری زندگی مصطفیٰ نے آزان نہیں پڑھی ساری زندگی آزان نہیں پڑھی توجہ ہے ساری زندگی مصطفیٰ نے آزان نہیں پڑھی کئی مرتبہ مولا مصطفیٰ شاہ فرماتے میں مسجد میں سب مصطفیٰ تشریف لے تے مصطفیٰ نے میں نے خود دیتا ہے علی کسے گئے وقت ہو گئے آزان دا آزان پڑھی جائے کئی مرتبہ مسجد میں کوئی نہ ہونا تے مصطفیٰ خود ہونے تے خود بھی آپ نے آزان نہ پڑھنی بندے دا انتظار کرنا با آئے کہ وہ مسجد میں آزان پڑھے حضرت جی وقت مولا مصطفیٰ شیر خدا فرمانے نے میں ایک دن سرکار دی بارگاہ کے ہاتھ جوڑ کے رکھی تھی سنیا اذان سے بڑا عظیم عمل ہے اس بارے آپ کا کی خیال ہے آپ نے فرمایا جڑا مؤذن اللہ کے گھر وچ اذان پڑھدا ہے نا قیامت والے دن اللہ کی گردن لمبی کر دے گا اور رب فرمائے گا اے میرے گھر دے وچ بلان والے ساری زندگی تو میرے گھر دے وچ لوگاں نوں بلایا ہے آج میں اللہ تینوں بلا کے کہنا جا میری جنت وچ داخل ہو جا کہ جدو ایک گھر سنی نا کہ مولا مصطفیٰ نے ہاتھ جوڑ کر کی سنیا اذان اگر اتنا عظیم کام ہے اذان اگر اتنا عظیم عمل ہے یہ تسا آج تک نہیں کیتا کی وجہ کی ہے امام الانبیاء نے فرمایا ہے علی یاد رکھ اگر میں اذان پڑھا تو جتوں تک میری آواز جائے لوگ سن کے ذرا جتنی بھی اگر ساری زندگی حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں دیکھا سرکار حسین نے تو قریب آئے تھے سرکار نے فرمایا اکھاں کھل گیا فرمایا حسین میرے قدمہ والو چڑھنا شروع کر قدمہ والو میں چڑھ چڑھا تو سینے سے آ کے بیٹھ گیا جب سینے سے بیٹھا نا کشف معلوم سے میری داتا کی میری کہ وہ عظیم اللہ کا ولی ہے جلے بارے شہر صاحب بغداد فرمانے میں دنیا والوں ساری زندگی لوگ میری بیعت بھی کرتے ہیں تو میں پیرا دا پیر بھی سمجھتے ہیں کاش میری زندگی میں داتا علی اجمیری ہوندے تو میں انہوں نے بیعت کرا کہ حضور غوث پاک دا فرمان ہے حضور غوث پاک تو 100 سال پہلے داتا علی اجمیری دنیا کے ساتھ حضور غوث پاک بعد اس دنیا میں تشریف لے آئے تے آپ اپنی کتاب دے وچ لکھتے ہیں کہ عید والے دن مصطفیٰ کے کنے تے شہزادہ بیٹھے آ تے جدوں کنے تے بیٹھے اسی قدم مصطفیٰ دے سینے دے اوپر لگے حضرت علی وقار امام الانبیاء دے سینے تے لگے آج تک کسی مرد کسی عورت کسی بچے نے اپنا قدم مصطفیٰ دے جسم سے نہیں لایا بلکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے دنیا والوں میں جدوں دا کلمہ پڑھیا ہے سفر جناب لے آوا حضر جناب لے آوا مکے میں جناب لے آوا مدینہ میں جناب لے آوا میں آج تک نہیں دیکھیا کہ سرکار دا سایہ زمین تے پھیلا ہوئے میں ہاتھ جوڑ کر کی سنیا جس چیز دا وجود ہے خدا سایہ بھی زمین تے پھیلا ہے تیرا سایہ کوئی نہیں امام الانبیاء نے فرمایا ہے اے اسلام میں نے اللہ دی عزت دی قسم ہے اللہ میرا سایہ اس وجہ کو نہیں رکھا کہ کسی غیر کا قدم میرے سایہ نے اتے آ جائے
کون علی منبع ولایت علی نور علی نور کی تنویر علی اور مصطفیٰ دی ہوں بہو تصویر علی ذرا محبت نال کہہ دے سبحان اللہ علی کے ہوئے جڑا سارے ولیاں دا بھی ولی بن کے آیا ہے ولیاں دا بھی سردار بن کے آیا ہے کون علی ہے نائب نبی علی علی نبی کا پیار ہے علی نبی کے گلزدان دین کی بہار ہے ارے وہ امین ہے مدین ہے حسین ہے ذہین ہے ارے وہ کتاب عشق کیفیت کی وہ آیا مبین ہے ارے وہ مقصد یقین بھی وہ آفتاب دین بھی ارے وہ خضر صالحین بھی وہ شاہد اجازت تو کہ اپنے لہجے چنا لی کا تعارف کرو اللہ ہے کدی پیار کر کے کدی زبان سسا کے
بیان کی جائے کام نہیں. آخری گل ہے جس میں آخری میدان کربلا دے اندر توجہ ہے. آج بھی محرم میں انی گزر گئی بڑی توجہ. ایک مسائل کا جملہ میں پیش کرنا ہو سکتا ہے کسی کی آنکھ جو آنسو نکل آئے تے چادر تطہیر دی مالکہ راضی ہو جائے. وجہ ہے ہو سکتا ہے کیوں کہ وہ شہادت جن ویک کے مصطفیٰ ہوئے. سید بڑی ذمہ واری نال گل کرنا آدمی اے وہ شہادت جن ویک کے مصطفیٰ ہوئے نے. اے وہ شہادت جن ویک کے جبریل ہویا ہے. اے وہ شہادت جن ویک کے چادر تطہیر دی مالکہ ہویا نے. اے وہ شہادت جن ویک کے کربلا دا ہر پتھر ہویا ہے. کربلا دا ہر پتھر ہویا ہے. اے وہ شہادت جن ویک کے اللہ نے فرشتے روئے نے. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام 2 محرم کربلا دی زمین سے پہنچے. کہ رکی محرم 2 محرم کربلا دی زمین سے پہنچے. 7 محرم آل محمد تے پانی بند کر دیتا گیا. یزیدیاں نے پوری کوشش کی تھی کسی طرح حسین اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ دے دے. لیکن میرے مسلمان بھائیوں میرے آقا حسین نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. اگر میں ہاتھ دینا ہوں تو نانے کا شہر نہ چھوڑا. اگر میں ہاتھ دینا ہوں تو اللہ کا گھر نہ چھوڑا. اگر میں ہاتھ دینا ہوں تو علی اکبر قربان نہ کرا. اگر میں ہاتھ دینا ہوں تو پھر میں محمد قربان نہ کرا. توجہ ہے 7 محرم پانی باندھ ہوئے. حضرات نے کہا حضرت توجہ فرما کربلا دی زمین لوتے جب نامی کا دین گزرے آئے 10ویں دی رات آئیے. ساری رات آل محمد نے قرآن دی تلاوت کی تھی. قرآن پڑھ کے دنیا والے اندر سے آئے اے دنیا والوں ساڑھا قرآن دے نال تلکے اسی مدینے ہو چلے ہیں. قرآن پڑھنے آئے ہیں مکے آئے ہیں قرآن پڑھنے آئے ہیں. کربلا پہنچے ہیں قرآن پڑھنے آئے ہیں. آج ناوی کا دن گزر گیا ہے 10ویں دی رات آ گئی ہے اسی قرآن پڑھنے پہ ہیں. صبح ہوئیے کربلا دا میدان ہے لکھوں دک سہرا ہے. ویرانا ہے ویرانا ہے. ڈاڈی گرمی آئی جدو علی دا لال 3 دن دا پیاسا ہے. لاشاں ڈھولو کے تھکے آئے. کربلا دی زمین دے ہوتے سارے قربان ہو گئے نا. تے سید نے آخری گل کربلا دی زمین میں مخاطب ہو کے ایک ہی تھی جدو اپنا سر سجدے وچ رکھیا نا. اے جڑی گل ہے میرے آقا حسین نے کربلا دی زمین نو کیتی ہے کہ اللہ راضی ہوئی. کربل دی زمین بادار ہو دے الستو دے بھائی میں کہاں. اللہ راضی ہوئی کربل دی زمین بادار ہو دے الستو دے بھائی میں کہاں. قوم لافی گئی دن شر توڑی بوٹا جیڑا میں دین دا لائی میں کہاں. اللہ تعالیٰ کہا یہی میری حاضری سی یہی میں بیان کرنا سی کہ میرے بزرگوں اور دوستوں قرآن کے آلے بیت تک لگے ہیں اور ہمیشہ رہے اور قیامت تک رہے گا. آج دنیا تو بظاہر وہ آلے بیت تے گر گئے لیکن قرآن آج بھی انہوں کا ذکر کیا کرتا ہے. جدو تک قرآن پڑھیا جائے گا آلے بیت کا ذکر ہوتا رہے گا. اس واسطے میرے بزرگوں اور دوستوں ایک ولی کی درگاہ دلتے آئے ہو. آج یہ سبق لے کے جاؤ. آج یہ نظریہ تے عقیدہ لے کے جاؤ.
کہ اسا قرآن نال بھی پیار کرنا ہے، نبی دی آل نال بھی پیار کرنا ہے۔ مومن ہوندہ ہی ہوئے جڑا خاندان رسول دا حیا کرے۔ تو اس واسطے میں دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی تسا جتنے دوست احباب بھی آئے ہو اللہ پڑھا ہونا قبول و منظور فرمائے۔ جتنے دوست احباب نے پڑھے ہیں سنے ہیں اور ساتھ دان دے وچوں مدد برادران دے وچوں جتنے بھی اس سٹیج جو اس مسجد وچ اس محفل پاک دے وچ بیٹھے نے اللہ انہوں بھی اجر عظیم عطا فرمائے اور بزرگاں دا فیض اللہ پاک تا قیام قیامت اللہ پاک جاری و ساری فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔